جب جہاز آتے تھے لاہور شہر کے اوپر تو شہریوں کا کیا رویہ ہوتا تھا؟ 65 میں جنگ ہوئی تو انہوں نے کہا تھا جی لاہور کا جم خانہ کلب میں آ کے ہم چائے پیئیں. بھارت نے ہم پہ اٹیک کر دیا. انڈیا کے نیٹ طیارے آئے تھے, ان کے اوپر جو ان کا ترنگا بنا ہوتا تھا ہٹ ہو گیا وہ انڈین پلین اور وہ ڈاؤن ہو گیا. وہ گرنا شروع ہوا تو لوگ اس کی طرف وہ جا کے گرا محمود بوڑھی بند کے پاس. اور دانت جب بم اگر بہت قریب ہوائی جہاز سے گرے تو دانت گرنے کا جو ہوتا ہے پارک اس وقت مینار پاکستان نہیں بنا تھا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عدیل احمد. آج میرے ساتھ میاں سیف الرحمان صاحب موجود ہیں اور ہم دونوں آپ کے لیے ایک خاص گفتگو لے کر آئے. گفتگو کیا ہے کہ 1965 کی جنگ میں ملک پاکستان میں اسپیشلی لاہور شہر میں کیا ماحول تھا. میاں صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میاں صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا کرم. میاں صاحب 1965 کی جنگ کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سوالات ہوتے جی 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 کہ اس جنگ میں ماحول کیسا تھا. آپ نے تو میاں صاحب سب سے پہلے تو میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ میاں صاحب نے وہ جنگ کا مکمل ماحول اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور میری معلومات کے مطابق تب آپ میٹرک میں ہوتے. جی میں میٹرک کلاس میں تھا اور باقاعدہ آپ نے تو سن 65 کا جب نام لیا تو وہ جذبہ جوان ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کو اگر ہم کسی محاورتاً کسی انداز میں اس ماحول کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ انگریزی میں آج کل ایک لفظ بولا تھا کہ ساری قوم اور افواج جل ہوئی تھی آپس میں. یعنی کہ اتنی ہم آہنگی تھی, اتنی یگانگت تھی کہ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ وہ جنگ میں نے جیتی, پاکستان کے ہر فرد نے جیتی, پاکستان کے ہر فوجی نے جیتی, پاکستان کے ہر پائلٹ نے اور ہر بحری جہاز کے افسر نے جیتی, کپتان نے. یعنی وہ ماحول اگر میں بیان کروں تو ایک ایک کر کے شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ہمیں اطلاع ملی ابھی ان دنوں میں سن 64 میں, چونکہ سن 65 میں جنگ ہوئی ستمبر میں, تو سن 64 میں پاکستان ٹیلی ویژن لانچ ہو گیا تھا. تو پاکستان ٹیلی ویژن خال خال گھر میں تھا. یعنی کہ اگر ایک محلے میں کوئی ایک ٹی وی تھا, پھر دوسرے محلے میں تو کچھ لوگ تو اپنے عزیزوں کے ہاں چلے جاتے تھے خبریں سننے. لیکن جو سب سے فعال میڈیم تھا الیکٹرانک میڈیا کا, وہ یا تو پرنٹ میڈیا تھا, وہ بھی ایک آدھ اخبار تھا, وہ بھی شاید ایک آدھ اخبار تھا اس وقت, مشرق یا امروز یا انگریزی کے. میاں صاحب کوئی مخصوص نام اس اخبار پاکستان ٹائمز تھا, انگریزی کا اخبار. مشرق بھی تھا. مشرق بھی شاید آ گیا تھا, لیکن امروز تھا. یہ دو بڑے ٹاپ کے اخبار تھے, لیکن یہ گورنمنٹ ہی کے زیر نگرانی چلتے تھے. لیکن بڑے اعلیٰ قسم کے مدیر ایڈیٹرز اس میں تھے, جیسے دی پاکستان ٹائم کے فیض احمد فیض تک رہے. اچھا, بڑے بڑے جی بڑے بڑے نام. امروز کے جو تھے بہت نامور وہ ادیب بھی تھے اور جو ایڈیٹر تھے, اور ان کے بڑے نام تھے. تو عام تاثر یہ ہے کہ شاید جو گورنمنٹ کی نگرانی میں نیشنل پریس ٹرسٹ ہو, کوئی عام اخبار, کوئی پریس فریڈم کا, لیکن بڑے بڑے نام پر لوگ. ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب, یہ جو جنگ کا آغاز ہوا تھا 1965 کی جنگ کا, یہ آغاز کیسے ہوا تھا؟ کیا اعلانات ہوئے تھے؟ کیا بتایا گیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے؟ یہ دیکھیں, ویسے تو ہمارا ایک چل رہا تھا آپریشن جبرالٹر, وہ کشمیر کے محاذ پہ تھا, چھمب جوڑیاں کے محاذ, بکھنور کا پہاڑیوں پہ ہمارا کافی ہمیں فتوحات حاصل ہو رہی تھی. تو پاکستان ایک ایسی بلندی کی پوزیشن پہ آ گئی تھی پاکستانی افواج کہ جس میں بھارت کا جو آکوپائڈ ایریا تھا وہ ان کو خطرہ محسوس ہوا. تو انہوں نے پھر یہاں پہ ایک محاذ کھولا. جب لاہور کا محاذ کھولا, اور اعلانات کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک اعلان جو ان کے اس وقت جنرل تھے, کوئی اروڑا یا پتہ نہیں, میں نام شاید غلط نہ بول دوں چونکہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے, تو انہوں نے کہا تھا جی لاہور کا جم خانہ کلب میں آ کے ہم چائے پیئیں گے. چائے پیئیں گے اور ناشتہ بھی کریں گے. ناشتہ چائے, یعنی کہ ایک گھمنڈ بھی تھا. لیکن وہ واقعتاً یہ تھا کہ اس وقت چونکہ قوم اور افواج اور تقریباً تمام ادارہ جاتی اور عوام کے درمیان ایک ہم آہنگی تھی, تو اس سپورٹ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کافی حد تک ایک اکراس دی بارڈر بھی ایک میسج گیا اس طرح کا کہ یہ لوگ اب کافی اسٹرینتھ کے ساتھ, کیونکہ اس میں مٹیریلی تو ہم ان سے ویک تھے, کیونکہ ہمیشہ پاکستان کی اور بھارت کی 1:3, اب تو 1:6 ریشو کا افواج کا, آرمامنٹس کا فرق رہا. لیکن بہرحال وہ مکمل دفاع کیا گیا. ہمارے عزیز بھٹی میجر جو تھے انہوں نے بھی تو بڑی بہادری سے انہوں نے لڑا. اور شاید یہ بھی ہے کہ جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ, تو سروائیول کی بھی جنگ تھی کہ جی ہمیں وہ آؤٹ نمبر کرتے ہیں, بہت بھاری ان کے پاس اکوپمنٹ ہے, لیکن ہم نے ان کے بھاری اکوپمنٹ دیکھے ہوئے ہیں. پھر لاہور میں ایک نمائش لگی, ہم نے لاہور میں ڈاگ فائٹ بھی دیکھی, ساری چیزیں جہازوں کی ہم نے دیکھی. ہم اپنی چھتوں پہ چڑھ کے لوگ, چونکہ میرے صاحب جب جنگ کا آغاز ہوا جی وہ کیا ٹائم تھا؟ صبح فجر کا تھا, دوپہر کا تھا؟ تقریباً کوئی رات کا آخری پہر تھا, کوئی 20 آورز جسے کہتے ہیں. اس وقت بھی تھوڑی بہت ہو گئی تھی, لیکن زیادہ اطلاعات آئیں ہمیں مارننگ کے قریب.
تو ہمیں لوگوں نے کچھ بتایا. تو اس میں کیا سنائی دیا ریڈیو تھا پہ کہ آ گیا. جہاز آ گئے ہیں, فوج انہوں نے نیچے کہا سے کہ آ جی گئی. جنگ بھارت نے ہم پہ اٹیک کر دیا. اتنے میں اس وقت جو ہمارے ملک کے صدر تھے وہ جنرل ایوب خان تھے, وہ بھی آ گئے کہ دشمن نے کس قوم کو للکارا ہے. تو پھر لوگوں نے نعرے وارے لگائے. وہ تو ہمارے طرح جو یہ قوم دشمن نے جذباتی کس تو ہے. قوم کو للکارا ہے, یہ انہوں نے ٹی وی پر یہ بیان ٹی کیا وی تھا. بھی تھا لیکن ریڈیو چونکہ بہت مؤثر ذریعہ ریڈیو ہی تھا, تو زیادہ تر لوگ ریڈیو سنتے تھے. تو میں تو ابھی اسکول سے چھٹی پہ تھا, تو بھائی میرا جب مارننگ آ گئی تو اسکول گیا ہوا, تو پھر ہم نے اپنے کزن کو بھیجا, میری والدہ نے, کہ اس کو لے کے آؤ, جنگ کا آگے کیا پرابلم ہو جائے, ٹریفک وغیرہ. پھر ہمیں کوئی تربیت بھی دی گئی شہری دفاع کی طرف سے, جو جلد از جلد کہ فرسٹ ایڈ کے باکس کس طرح یوز کرنے. اور یہ تربیت کس نے دی تھی؟ کوئی فرسٹ سول ڈیفنس کا محکمہ جو تھا وہ جگہ جگہ کیمپس لگاتے تھے, تو وہ کٹس بھی دیتے تھے میڈیکل, کہ اگر کوئی آپ زخمی ہو جائیں نوجوانوں کو بمباری کے, جی ٹھیک ہے, تو پھر کس طرح اگر آپ نے پٹی باندھنی ہے, کس طرح آپ نے ہڈی ٹوٹی ہوئی کو کس طرح لکڑی کے ووڈن پلانک کے ساتھ جوڑنا ہے, کسی کو ریسکیو کیسے کرنا ہے, مکمل تربیت دی تھی. مکمل تربیت. ٹھیک ہے میاں صاحب, جب جنگ کا آغاز ہوا تھا تو شہر لاہور تک یہ جہاز آنے میں کتنے دن لگے تھے؟ کتنے دن بعد آپ کو اپنی فضا میں اب اپنے میرا شہر خیال ہے کے دوسرے تیسرے دن جہاز آگے تھے ان دنوں میں, یعنی یا کہ وہ پانچواں چھواں دنوں کا وہ دن تو اب مجھے نہیں یاد. ہندوستان کے جہاز جی وہ جہاز آئے تھے. پھر ہمیں یہ بھی تربیت دی گئی جی کہ اگر ٹرنچز بھی کچھ علاقوں میں بن گئی تھیں, خندقیں, تو انہوں نے کہا جی اس پارک میں خندق ہے, اس پارک میں ہے, یا ادھر چلے جائیں. مطلب پورے شہر میں انہوں نے خندقیں بنا دی تھی. اتنی زیادہ تو نہیں تھی لیکن بنی تھیں. تو ہمیں وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی مینج کر سکے تو خندق میں چلا جائے جب سائرن بجے, نہیں مطلب جو قریبی ہوں, مطلب جن کو گھر جن کا دور ہو, قریبی سیڑھیوں میں بیٹھ جائیں, تو منہ میں کاٹن رکھ لیں دانتوں میں. کاٹن دانتوں میں کیوں؟ کاٹن میں, یا پھر رومال رکھ لیں. اور سیڑھیاں وہ کہتے ہیں کہ محفوظ ہوتی ہیں. اب تو ہر کوئی چیز بھی محفوظ نہیں, اس دور میں سیڑھیوں میں بیٹھ سیڑھیوں میں وہ کہتے ہیں بیٹھنے سے ہوتا ہے کہ اس کا جو ربل آتا ہے اوپر سے, ڈیبری, وہ زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا بندے کو. اور دانت جب بم اگر بہت قریب ہوائی جہاز سے گرے تو دانت گرنے کا جو ہوتا ہے اس کا شوق کی وجہ سے, وائبریشن کی وجہ سے گر سکتے ہیں, ٹوٹ سکتے ہیں. تو یہ ایک تربیت دیتے تھے. لیکن جو اصل کمال کی چیز تھی کہ قوم کے اندر وہ میں نے ایک ڈسپلن یہ دیکھا کہ مثلا جو بلیک آؤٹ تھی, وہ میں اب بھی ہائنڈ سائٹ میں کہتا ہوں کہ اگر آج ہمیں کہا جائے اس طرح کی بلیک آؤٹ کرو, تو آج ہم اتنے زیادہ ضدی ہیں کہ ہم کہیں گے بلیک آؤٹ میں جنہیں میں بم مارنا مار کے ویل ہے, میں تو نہیں بجھانا سگریٹ. تو وہ سگریٹ بھی نہیں لوگ جلاتے تھے. لائٹ کا کمپلیٹ بلیک آؤٹ, وہ مجھے بہرحال یا تو سروائیول آف دا فٹسٹ تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے اور کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ. تو لیکن البتہ تھا کہ اس کو بہتر پروجیکٹ کر سکتے ہیں اپنے نیشن کو. اچھا میاں صاحب, وہ جو آپ نے بوم کا بتایا کہ جب وہ آتا تھا منہ میں کاٹن یا رومال جو بھی ملتا تھا جس سے ہمارے دانت سیف ہو جائے, تو وہ بم کا کیا اتنا پریشر ہوتا تھا؟ کتنی دور پہ اگر جو تھے وہ ہزار پاؤنڈ کے بم سے, جو کچھ کچھ وہ گرائے بھی گئے تھے, جو مثلا ایک 2 موریا پل لاہور کے پاس ایک ادھر ادھر, وہ جب چلے نہیں تھے, کچھ بلاسٹ نہیں ہوئے تھے, ایکسپلوڈ نہیں ہوئے تھے. وہ بعد میں پھر جب نمائش لگی یہاں ایک دفاعی جس کو کہتے ہیں بم پھس ہو گیا, بم وہ تو ان کو فیوز کر کے یا ڈیفیوز کر کے ان کو رکھا گیا تھا. جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا مساجد کے باہر وہ ٹوٹیوں والا ایک ٹینکی ہوتی تھی وضو کرنے والی, اس سائز کے ہوتے تھے, اچھا, ہزار پاؤنڈ کے. تو وہ اچھا خاصا, وہ تو ویسے گر کے بھی اس کا بڑی دھماکہ ہوتا تھا, لیکن جب ایکسپلوڈ ہوتا ہے تو کافی ایریا وہ جو ہے نا وہ. تو میاں صاحب وہ جو مطلب بچے آج کل بموں سے کھیلتے ہیں, جو پٹاخے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی پھس ہو گیا, یہ بم بھی پھس ہو جاتے تھے اس ٹائم پہ؟ نہیں, پھس نہیں ہوتا, بہرحال چونکہ ڈیٹونیٹ نہ ہوا وہ کسی وجہ سے, اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا, بلاسٹ بھی ہوئے, پھر انہوں نے نمائش بلاسٹ بھی ہوئے, ٹھیک ہے, نمائش کے لیے پھر رکھے, تو نمائش کے لیے رکھے. پھر ان کے سینچورین ٹینک جو پکڑے تھے پاکستانی افواج, میاں صاحب جب جہاز آتے تھے لاہور شہر کے اوپر, تو شہریوں کا کیا رویہ ہوتا تھا؟ گھروں کی چھتوں پر, گھر کے صحن میں جو ہوتا تھا, وہ کیا اندر بھاگ جتنی جاتے آج کل قوم جذباتی ہے نا, اس سے 10 گنا زیادہ تھی. اچھا, مطلب کیا یعنی کہ چھتوں پہ چڑھ گئے ہیں, ڈاگ فائٹ ہو رہی ہے, اوپر پائلٹس لڑ رہے ہیں, نیچے اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں چھتوں پہ چڑھ کے, اور زور ہمارا ایسے لگ رہا ہے جیسے فلم میں ہیرو ولن کو مار رہا ہوتا ہے, تو جیسے میں فائر کر رہا ہوں, ہر بندہ یہ سوچ رہا تھا. اور ہم نے تو ایک جہاز گرتے بھی دیکھا. اچھا, مثلا آگے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ تیارے تھے؟ جی میں نے آنکھوں سے دیکھی ڈاگ فائٹ. انڈیا کے نیٹ تیارے آئے تھے, ان کے اوپر وہ جو ان کا ترنگا بنا ہوتا تھا راؤنڈ سا, ہمارا ایئر فورس کا ہوتا تھا سبز رنگ کا. تو ہم نے ایک جہاز تو مجھے یاد ہے, اس نے اسٹریفنگ کی شروع, اور فائر کرتے کرتے اس کی ہٹ ہو گیا وہ انڈین پلین, اور وہ ڈاؤن ہو گیا. وہ گرنا شروع ہوا تو لوگ اس کی طرف, اس سمت کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے پیدل. اچھا,
جہاں پہ وہ جہاز گرا ہے، جبکہ وہ نوٹیکل مائلز کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو لوگ جیسے شہر میں آپ سمجھیں کہ کوئی لاہور میں پانی والا تالاب میں رہ رہا ہے یا بھاٹی اس کی طرف چل پڑا, وہ جا کے گرا محمود بوڑھی بند کے پاس. اچھا اتنا دور؟ وہ وہاں کے کوئی جنرل تھے, کریاپا ان کا بیٹا تھا, فلائٹ لیفٹیننٹ کریاپا. تو لوگوں نے اس کو پکڑ کے وہاں کے مقام مارنا شروع کیا. اتنے میں ملٹری پولیس پہنچ گئی, اس نے جیٹیسن کیا تھا نا اپنے آپ کو. ہاں بالکل, وہ انجیکشن ہو جاتی ہے سیٹ کے ساتھ ہی. وہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پریزنر آف وار ہے تو ہم مار نہیں سکتے ان کو. تو وہ بعد میں پھر جو ہمارا پریزنر آف وار کا سویپنگ ہوئی تو اس میں وہ چلے گئے. تو وہ جذبہ بھی تھا. ایک اور بڑا لطیفہ بھی ہوا, لطیفہ کہہ لیں اسے, کہ اعلان ہوا کہ جی منٹو پارک, اس وقت مینار پاکستان نہیں بنا تھا, جو بلڈنگ ہے مینار پاکستان وہ نہیں بنی تھی. ٹھیک ہے, یہ خالی ایک میدان تھا. اقبال پارک ویسے کہتے ہیں لیکن عرف عام میں اس کو منٹو پارک ہی کہتے ہیں. مطلب یہ اس ٹائم پہ خالی ایک میدان تھا, آج کل تو فوارے لگے ہیں, گارڈنز ہیں اس میں, تب یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے لوگوں نے کہا جی منٹو پارک میں نا انہوں نے چھاتا بردار اتار دیا اپنے بھارت نے. میں نے لاہور کے لوگوں میں ایک عجیب چیز دیکھی, دیوانگی کہہ لیں, نادانی کہہ لیں, بہادری کہہ لیں, یا وہ مستی کہہ لیں. کسی کے ہاتھ میں چھری ہے سبزی والی, کسی کے ہاتھ میں کانا ایک ہوتا ہے, کسی کے ہاتھ میں سوٹی ہے, کسی کے ہاتھ میں اور وہ کچھ بھی ہے, ڈنڈا کے ہاتھ میں جھاڑو ہے, کسی میں کہتا ہوں جیسے کہ پیرا ٹروپرز کو مار دیں گے. اتنی تعداد میں لوگ نکل آئے کہ میں اب ہائنڈ سائڈ میں سوچتا ہوں کہ شاید گولیاں ختم ہو جاتی, بندے نہ ختم ہوتے. اور سب منٹو پارک پہنچ گئے, اور لوگ ہاں پہنچ گئے اس طرف, اور کچھ بھی نہیں تھا. وہ ایک رومر تھی, رومرز بہت چلی ان دنوں. پھر ایک اور بڑا ہوتا تھا کہ کوئی رات کو کرفیو لگ گیا, اگر کوئی اچانک کو بندہ آ رہا ہے تو اس کو پکڑ لیا. تو پولیس والوں نے کہا تم کون ہو بھائی, یا اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی آرمی کے لوگ, زیادہ پولیس کرتی تھی ویسے کرفیو کی مانیٹرنگ. اچھا وہ آپ کون ہو, کیا تم جاسوس ہو؟ تو کچھ پنجابی لوگ سے کہتے تو جاسوس ہیں بھائی. تو انہوں نے کہا نہیں میں تو پاکستانی ہوں, مسلمان. وہ خیر مسلمان ہونے کی نشانی بھی ایک دیکھتے تھے, بہرحال پتہ لگ جاتا تھا ان کو گفتگو سے بھی, انداز سے بھی. وہ تو خیر ایک میں نے کہہ دیا نا, وہ میں کہہ نہیں سکتا. تو ساتھ ساتھ وہ کہتے چل دعائے قنوت سنا. اب دعائے قنوت تو جان کے مشکل میں ڈال دے, دعائے قنوت تو کئی اچھے خاصے مسلمانوں کو نہیں آتے. تو بہرحال یہ لطیفے بھی ہوئے, لیکن بہرحال کہ ایک رومانس تھا اس دور میں, ایک رومانس تھا. یا وہ ایرا ہی ایسا تھا کہ وار کا بھی ایک رومانس ہوتا ہے. مطلب ہم جیسے 6 ستمبر کے بعد, اگلا سال جب 6 ستمبر آیا تو وی ور ینگسٹر, میں کالج میں چلا گیا تھا, فرسٹ ایئر میں تھا, بھائی میرا تھا. مطلب ان شورٹ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مزے کا ماحول بنا ہوا تھا. مزے کا انٹرٹیننگ یا اسٹرگل کا, اسٹرگل فار سروائیول کا ماحول کہہ لیں, اس کا اپنا ایک رومانس ہوتا ہے. تو اس رومانس کے ساتھ ہم اپنے ہاتھوں سے ریت بناتے تھے, فلورل. تو یہ جو ہوتے ہیں پھولوں کے گلدستے سے بنا کے, تو ہم جا کے وہاں پہ شہدا کے جو نشانی ہیں وہاں جا کے ہم چڑھاتے تھے. تو وہ ایک جل ہوئی تھی پوری قوم آپس میں. تو وہ ماحول کم اب دیکھ رہا ہے کہ وہ جس طرح کمپارٹمنٹلائزیشن, فریگمنٹیشن, مورچہ بندی اب ہے, وہ نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے اس کے انٹرنسک ویلیو ہے ہمارے اندر ایک ہوتا ہے. ہر قوم کا ایک, جیسے سوائل کا ایک, دھرتی کا بھی ایک خمیر ہوتا ہے نا, خاصا ہوتا ہے. تو میاں صاحب یہ جنگ کا ہوتے ہیں لوگوں کی, اپنے انڈیویجولز کے بھی. تو میاں صاحب یہ جنگ کا اختتام کب ہوا تھا؟ یہ 17 دن کے بعد ہو گیا, پھر سیز فائر ہوا. اس ٹائم کیا ماحول تھا؟ پاک آرمی کی گاڑیاں آ رہی ہیں, جا رہی ہیں. نہیں, وہ جنگ کے دوران تو پھر یہ تھا, مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم چونکہ لاہور میں تھے تو راوی کے برج پہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز لگی تھیں. تو گھروں میں یہ ماحول تھا کہ عورتوں نے کھانے پکانے اور کبھی راوی کے وہاں پہ بھیج دینے, کبھی کوئی بھی ڈپلائمنٹ کہیں بھی ہے تو وہاں بھیج دینے. اگر کوئی گاڑی گزری ہے تو لوگوں نے ان کو ہار پہنا دینے اور انہوں نے کہنا جی پاک فوج زندہ باد. انہوں نے بھی پھر آگے محبت کا مظاہرہ کرنا. پھر بعض کا انہوں نے کہہ دینا. اور پھر ہمارے نوجوانوں میں ایک خبت بھی تھا کہ صاحب جا کے کہیں آرمی کی کسی جا کے آفس پہنچ گئے کہ جی ہمیں بھرتی کریں, ہم نے جا کے جنگ لڑنی. ان کا نہیں اس طرح نہیں ہوتا, کوئی ایسی مصیبت نہیں پڑی کہ آپ کی ضرورت پڑے گی تو ہنگامی صورتحال میں. تو پھر ایک دو تو بہت ہی جذباتی, انہوں نے ہیڈ ووڈ پہن کے چلے گئے, وہ بڑا سا پوری تیاری کے ساتھ کہ ہم آ گئے, میں تو آگے جاؤں گا مورچوں پہ. وہ پھر ایک شاید مجاہد فورس بھی قائم ہوئی تھی, کوئی والنٹیئرز ٹائپ, ان کے ساتھ آرمی کے ساتھ شانہ بہ شانہ ان کیس بارڈر لائن پر. لیکن پھر سیز فائر ہو گیا 17 دن کے بعد. ظاہر پھر پاکستان بھی متحمل نہیں ہو سکتا, مٹیریل لاسز بہت ہوتے ہیں ان چیزوں. بہت شکریہ میاں صاحب. آپ نے دیکھا کہ کیسے 1965 کی جنگ کا کیا ماحول تھا, شہر میں کیا افراتفری تھی, اور شہر میں شہریوں کا کیا حال احوال تھا. تو میاں سیف الرحمان صاحب نے ہمیں آگاہ کیا, اور یہ وہ ہستی ہیں جو کہ اس ٹائم پہ 1965 کی جنگ میں میاں سیف الرحمان صاحب میٹرک میں ہوتے تھے. تو بڑا خوب انہوں نے ہمیں بتایا.
آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو جو ہے وہ سرسبز و شاداب رکھے اور ہمارے ملک کو جو ہے وہ مزید طاقتوں سے بھی نوازے. بہت شکریہ.